بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک بدبخت متکبر بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا، اور نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین اکرام، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا سارا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دن تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا، اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ لیکن اس معجزے کے بعد بھی نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور نعوذ باللہ کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ تو جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود کہنے لگا،
مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس دوران نمرود نے مشرق و مغرب کے تمام بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جنگ کی مکمل تیاری کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ان مچھروں کی فوج کو نمرودیوں کی فوج پر مسلط کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مچھر نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ اور اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ اور جب مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس تکلیف کی شدت سے نمرود اپنا سر دیواروں میں مارتا۔ اور اس کے بعد نمرود نے اپنے محل میں حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ اس کے سر پر جوتے مارے، چونکہ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، اور جب جوتے مارنا بند کیا جاتا تو پھر دوبارہ ویسے ہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ کے حکم سے کچھ عرصہ یہ مچھر نمرود کے دماغ میں رہا۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سے مچھر کے ذریعے نمرود کو عبرتناک موت دی۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، اور جب بھی کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک معمولی سی چیز سے ہی اسے عبرت کا نشانہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔